حقیقت الشکر، شکر کی حقیقت. اخی المسلم الموفق، اے میرے مسلمان بھائی جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، موفق توفیق دیا گیا. الشکر من اعلی المنازل وارقى المقامات وهو نصف الایمان فالایمان نصفان، نصف شکر ونصف صبر والشکر مبنی علی 5 قواعد. الشکر من اعلی المنازل، شکر اعلی منازل میں سے ہے، یعنی اعلی مرتبوں میں سے ہے. وارقى المقامات، اور بلند ترین مقامات یا درجات میں سے، یعنی شکر کا درجہ اور مرتبہ بہت بڑا ہے، سمپل الفاظ میں یوں سمجھیے. وَهُوَ نِصْفُ الْإِيمَانِ، اور وہ آدھا ایمان ہے. فَالْإِيمَانُ نِصْفَانِ، ایمان 2 حصوں میں ہے. نِصْفٌ شُكْرٌ وَنِصْفٌ صَبْرٌ، آدھا شکر اور آدھا صبر. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ وہ بھی کہا جاتا ہے نکاح کرنا بھی نصف ایمان ہے اور طہارت بھی نصف ایمان ہے، تو یہ کتنے نصف ہیں؟ تو آپ دیکھیے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اخلاقی خوبیاں جو ہیں ان میں سے آدھی شکر سے متعلق ہیں اور آدھی صبر سے متعلق ہیں. اور اسی طرح جو ہمارے ریلیشن شپس ہیں یا ازواجی زندگی ہے اس میں سب سے اہم چیز نکاح ہے. یعنی ہر ایک، پھر اسی طرح طہارت کے مسائل میں سے ہر کیٹیگری جو ہے اس کا نصف نصف ہے، نہ کہ آن دا ہول ایمان کا نصف. ٹھیک ہے. والشکر مبنی علی 5 قواعد، اور شکر مبنی ہے 5 قواعد پر، 5 اصولوں پر. الاولی، نمبر 1، خضوع الشاکر للمشکور. خضوع عاجزی کرنا، جھکنا. شاکر شکر کرنے والے کا، شکر گزار کا عاجزی کرنا. للمشکور مشکور کے لیے، مشکور ہوتا ہے جس کا شکر ادا کیا جائے. شکر کرنے والے کا اس شخص کے لیے عاجزی کرنا جس کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. منعم یہاں مشکور ہو گیا. ٹھیک ہے. الثانیۃ، اصل میں یہ جو مشکل یہاں شاید سمجھنے میں آپ کو پڑ رہی، کیونکہ اردو میں ہم کہتے ہیں میں بہت مشکور ہوں، حالانکہ مشکور وہ ہوتا ہے جس کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہو. تو جب ہم کہتے ہیں نا میں مشکور ہوں، تو عربی کے لحاظ سے یہ غلط جملہ ہے، یعنی میں وہ ہوں جس کا شکر ادا کیا جانا چاہیے، جبکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں. الثانیۃ، نمبر 2، حبہ لہ، اس کی محبت اس کے لیے، اس سے محبت کرنا. کس سے؟ مشکور سے، منعم سے. الثالثۃ، اعترافہ بنعمتہ، اس کا اعتراف کرنا اس نعمت کا، جو نعمت ملی ہے اس کو مان لینا کہ واقعی یہ ہے. الرابعۃ، نمبر 4، ثناؤہ علیہ بہا، اس کا تعریف کرنا اس پر اس نعمت کی وجہ سے، نعمت دینے کی وجہ سے اس کا تعریف کرنا. الخامسۃ، نمبر 5، اللہ یستعمل النعمت، کہ نہ استعمال کرے نعمت کو، فیما یکرہ المنعم، اس کام میں جس کو منعم ناپسند کرتا ہے. نعمت کو منعم کے ناپسندیدہ کاموں میں استعمال نہ کرنا. یہ چیزیں کل ہم نے اصل شکر میں بھی پڑھی تھی، تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ. مفہوم وہی ہے جو پیچھے واضح ہو چکا ہے کہ منعم کے لیے عاجزی اختیار کرنا، منعم سے محبت کرنا، نعمت کا اعتراف کرنا، منعم کی تعریف کرنا اور نعمت کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا، منعم کی مرضی کے مطابق یوز کرنا. پس شکر اذن تب ہوا وہ، الاعتراف بنعمت المنعم، اعتراف کرنا ہے منعم کی نعمت کا، علی وجہ الخضوع، عاجزی کے طریقے پر، واضافۃ النعم الی مولیہا، اور نعمتوں کی نسبت کرنا اس کے دینے والے کی طرف، یعنی جس سے ہمیں وہ فیض ملا ہے، جس نے ہمیں وہ دیا ہے، اسی کی طرف اس کو منسوب کرنا. والثناء علی المنعم، اور منعم کی تعریف کرنا، بذکر انعامہ، اس کی انعام، اس کی نعمت کا ذکر کر کے، یعنی اس کی تعریف کرنا. یہ وہ جو میں نے خانے بنوائے ہیں اس میں کہیں لفظ تعریف لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ اگر نہیں ہے تو وہ ڈال لیں. یعنی زبان سے تعریف کرنا، سبق کے بالکل شروع میں جو بتایا تھا نا میں نے آپ کو، زبان کا شکر کیا ہے؟ زبان سے منعم کی تعریف کرنا، نعمت کا بھی ذکر کرنا اور منعم کی تعریف کرنا، اور اس تعریف کے لیے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کے لیے جو کلمات مسنون طریقے سے سکھائے گئے ان کا ذکر کرتے رہنا. وعکوف القلب علی محبتہ، اور دل کا جمع دینا یا جم جانا، علی محبتہ، اس کی محبت پر. کس کی محبت پر؟ منعم کی.
منعم کی محبت پر دل کو جما دینا، والجوارح اور سارے اعضاء کو علی طاعتہ اس کی اطاعت پر، وجریان اللسان بذکرہ اور جاری رہنا زبان کا اس کے ذکر کے ساتھ، یعنی زبان سے بھی ذکر کرنا۔ اب اس پیراگراف کو دوبارہ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر کہ اللہ کا شکر ہم کیسے ادا کریں۔ تو شکر کیا ہے؟ عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، نعمتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کر کے اس کی تعریف کرنا، دل کا اللہ کی محبت اور باقی اعضاء کا اس کی اطاعت پر جم جانا، اور زبان پر اس کا ذکر جاری رہنا۔ یہ ہے شکر کی حقیقت، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر اس طرح ادا ہوگا۔ اور اس کی تفصیل وہی چارٹ ہے جو آپ سے بنوایا گیا ہے کہ انسان نعمت کا احساس بھی کرے، اعتراف بھی کرے، اقرار بھی کرے، اظہار بھی کرے، تعریف بھی کرے، اور اس کو منعم کی مرضی کے مطابق استعمال بھی کرے۔ ثناء نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کا طریقہ۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح واذا امسى يقول اللهم ما اصبح بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، واخبر صلی اللہ علیہ وسلم ان من قالها حين يصبح فقد ادى شكر يومه ومن قالها حين يمسي فقد ادى شكر ليلته، رواہ ابو داود وحسنہ ابن حجر والنووی، اور میرے خیال البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا اصبح جب صبح کرتے، و اذا امسا اور جب شام کرتے، یقولو تو کہا کرتے تھے، اللہم اے اللہ، ما اصبح جو بھی صبح کی، بھی میرے ساتھ، من نعمت کسی بھی نعمت نے، یعنی صبح کے وقت مجھے جو بھی نعمت ملی ہے، یہ جتنی بھی دنیا میں نعمتیں ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو اس وقت صبح کے وقت موجود ہیں، او باحد من خلقک یا تیری مخلوق میں سے کسی ایک کے ساتھ جو بھی کوئی نعمت ہے، فمنک وحدک بس تیری ہی طرف سے ہے، اکیلے تیری ہی سے ملی ہے، تجھی سے ہے، تو نے ہی دی ہے، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں، فلک الحمد بس تیرے ہی لیے ہے تعریف، ولک الشکر اور تیرے ہی لیے ہے شکر۔ واخبر صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ان من قالها کہ جس نے اس کو کہا، حین یصبح صبح کے وقت یا جس وقت وہ صبح کرتا ہے، فقد ادا پس تحقیق اس نے ادا کر دیا، شکر یومہ اس دن کا شکر۔ ومن قالها اور جس نے کہا اسے، حین یمسی جب وہ شام کرتا ہے، فقد ادا شکر لیلتہ پس تحقیق اس نے ادا کر دیا اس رات کا شکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے اور جب شام کرتے تو فرماتے، اے اللہ مجھے یا تیری مخلوق میں سے کسی کو جو نعمت بھی حاصل ہے تو وہ تیری ہی طرف سے ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، بس تیری ہی حمد اور تیرا ہی شکر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ بے شک جس نے صبح کے وقت یہ کلمات کہے تو اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ کلمات کہے تو اس نے اپنی اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ کون کون صبح شام کی دعا میں یہ پڑھتا ہے؟ الحمدللہ اچھے حمد کے کلمات ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ حمد اور شکر دونوں الفاظ استعمال ہوئے۔ حمد اور شکر میں کیا فرق ہے؟ حمد کیسے ہوتی ہے، شکر کیسے ہوتا ہے؟ کیا سمجھ میں آئی؟ آپ بتائیے۔ جی، حمد زبان سے ہوتی ہے، حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا، اور تعریف زبان سے ہوتی ہے، اور شکر میں دل، زبان، جوارح سبھی شریک ہوتے ہیں۔ پھر نیچے دو اور تسبیحات دی گئی ہیں، ایک صحیح مسلم کی ہے، ایک الادب المفرد کی ہے۔ دونوں کی روایت میں کچھ اس طرح آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ کی تعریف کے کلمات یا ذکر کے کلمات سکھا دیجئے، تو آپ نے یہ تسبیحات سکھائیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔
اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے، جو بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ یاد رکھیے یہ تسبیح اس کتاب کا حصہ نہیں ہے، چونکہ جگہ خالی تھی تو اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کی بات تھی، تو ہم نے سوچا کہ کچھ مزید ایسے کلمات یہاں لکھ دیتے ہیں کہ لوگ ان کو بھی پڑھ کے ثنا کر سکیں۔ سبحان اللہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں، اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے۔ تو ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کرتے رہنا چاہیے، حمد و ثنا کے کلمات زبان سے نکالتے رہنا چاہیے، ذکر کی کثرت کرتے رہنا چاہیے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ، اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام، یعنی صبح و شام کے اوقات میں خاص طور پر تسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے، ان تسبیحات کا بھی اور جو پیچھے لکھی ہوئی ہیں ان کا بھی، جو بھی آپ کے لیے آسانی ہو۔ پھر ہے اقسام الشکر، شکر کی قسمیں۔ قال الامام ابن رجب والشکر بالقلب واللسان والجوارح، امام ابن رجب کہتے ہیں کہ شکر دل، زبان اور جوارح کا ہوتا ہے۔ فالشکر بالقلب، تو دل کا شکر کیا ہے؟ الاعتراف بالنعم للمنعم، اعتراف کرنا نعمتوں کا منعم کے لیے، یعنی منعم کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، نعمت دینے والے کی نعمت کا اقرار کرنا۔ وَأَنَّهَا مِنْهُ وَبِفَضْلِهِ، اور یہ کہ یہ نعمتیں اس کی طرف سے ہیں اور اس کے فضل سے ہیں، یعنی ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے، ہمارا کوئی حق نہیں تھا، اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا۔ اب پھر کوئی بھی نعمت سوچئے جو آپ کو ملی ہے، اور پھر یہ سوچئے کہ یہ اللہ نے بھیجی ہے، اللہ نے دی ہے، اس نے عطا کی ہے، اور یہ کہ یہ اس کا فضل ہے مجھ پر جو اس نے مجھے یہ عطا کی، یہ اس کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں میری کوئی خوبی نہیں، میرے اندر کچھ نہیں۔ اور جب یہ احساس ہوگا نا آپ کو جتنا شدت سے، تو واقعی شکر ادا کرتے ہوئے آپ کو رونا بھی آئے گا کہ اللہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھی، تو نے مجھے یہ نعمت عطا کر دی۔ پھر اللہ سے محبت بھی بڑھے گی، پھر اس نعمت کی قدر آئے گی، پھر حقیقی معنوں میں آپ شکر ادا کریں گے۔ لیکن جب ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان اس کو منعم کی طرف نہیں لے جاتا، پھر وہ منعم کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو شکر ہے یہ اتنی بڑی کوالٹی ہے جو انسان کے اندر سے فخر، غرور، تکبر اور بہت سی اور برائیاں بھی دور کرتی، ان کی بھی صفائی کرتی، تزکیہ ہوتا رہتا ہے انسان کا، انسان واقعی ہمبل رہتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر۔ آپ دیکھیے کہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے بے پناہ نعمتیں دی، تو انہوں نے کیا کہا؟ حضرت سلیمان نے شاید کہا تھا ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ تو جب کوئی نعمت کی تعریف کرے، یعنی آپ کے پاس اگر کوئی نعمت ہے اور اس نعمت کی کوئی تعریف کرتا ہے، تو وہ دراصل اللہ ہی کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو اللہ ہی کی طرف لے جانا چاہیے، اور دل میں کم از کم ضرور سوچنا چاہیے کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ مثلا آپ کو اللہ نے بڑی خوبصورت آواز دی، آپ بڑی اچھی قرات کرتے ہیں، آپ کے مخارج اچھے ہیں، آپ کو خوب سوز کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے، تو سوچئے کیا سب ایسا کر سکتے ہیں؟ تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر وہ کیسے ہو گیا کہ آپ کر لیتے ہیں اور دوسرے نہیں کر سکتے؟ کیا آپ نے اپنی آواز خود بنائی ہے؟ دی اللہ نے، ٹھیک ہے انسان محنت کرتا ہے، لیکن محنت بھی وہیں کام آتی ہے نا جب کوئی مٹیریل ہوتا ہے، تو ہوا میں تو چیزیں نہیں بنتی۔ اللہ نے نعمتیں دی تو آپ نے ان کو استعمال کیا، اور وہ بھی اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت، توفیق اور قوت، قدرت سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ومن الشکر بالقلب محبت اللہ علی نعمہ،
اور دل کے ساتھ شکر کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنا اس کی نعمتوں پر. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی شخص کوئی چیز دیتا تو آپ کو خوشی ہو، اور اس بنا پر کوئی شخص آپ کو اچھا لگنے لگے کہ اس نے مجھے یہ دیا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے میں تو اتنی جلدی کسی سے امپریس نہیں ہوتی، میں نہیں اس کی پرواہ کرتی کہ مجھے کون کیا دیتا ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. میں ایک مجلس میں تھی، ایک بچی کی شادی ہوئی تو بچی بھی بیٹھی ہوئی تھی، ماں بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو کسی نے پوچھا کہ بچی سسرال کا گھر کیسا لگا. وہ سسرال والے اچھے، دنیاوی اعتبار سے کافی اچھے لوگ تھے. ماں فوراً بولی میرے بچے کسی چیز سے امپریس نہیں ہوتے، یعنی کتنا بھی گھر اچھا ہے، کتنے بھی سسرال والے اچھے ہیں، ہمیں نہیں پرواہ اس کی. کیا یہ شکر گزاری کے کلمات ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں؟ ہم اتنی جلدی کسی کی بڑائی نہیں ماننے کو تیار، کسی کا احسان نہیں مانتے ہم. یہ تو شکر گزاری نہیں ہوتی نا. تو جب آپ قدم ہی ایسے رکھ رہے ہیں کسی گھر میں کہ آپ کہیں کہ مجھے نہیں پرواہ آپ کون ہیں اور آپ کے پاس کیا ہے، یا آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، یا آپ کتنے بہترین لوگ ہیں، میں ان میں سے کسی بھی چیز کو تسلیم نہیں کرتی، میں تو خود ہی بڑی چیز ہوں، تو پھر اس سے آغاز جب ہوگا ایک رشتے کا تو اختتام کہاں پر ہوگا؟ وہ کتنی جلدی ہوگا؟ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو کچھ دیتا ہے کوئی بھی، تو اس پر آپ کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، نعمت پا کر خوش ہونا چاہیے. یہ بھی شکر کا حصہ ہے کہ آپ خوش ہیں کہ اللہ نے آپ کو کوئی چیز دی، کسی نے آپ کو دی. اچھا آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے نا کہ کسی کے احسان پر آپ احسان مند ہوں، نہیں آپ ہوتے، تو پھر آپ سوچئے کہ اگر آپ کسی جانور کو بھی کچھ 2 دن دے دیں نا، مطلب کوئی بلی گھومتی پھرتی آ گئی آپ کے گھر اور آپ نے ڈال دیا اس کو دودھ، مطلب کیا ہوگا؟ وہ مانوس ہو جائے گی آپ سے، پھر روز آئے گی، پھر آپ کے آگے پیچھے پھرے گی، آپ سے محبت کرے گی. تو بلی، کتا، جانور، کسی کے ساتھ بھی آپ احسان کرتے ہیں نا، جانور جن کی عقل سمجھ اتنی نہیں ہے وہ بھی احسان مانتے ہیں، وہ بھی مالک کو پہچانتے ہیں، وہ محسن کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے. کتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے آپ کو پہچان لیں گے، وہ یہ محسن ہے، یہ کھانا ڈالتا ہے مجھے. کبھی آپ چڑیا گھر گئے؟ کتنے لوگ گئے؟ چلے شکر ہے سب گئے. اللہ کی قدرت دیکھنے جایا کرے چڑیا گھر بھی کبھی، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کبھی گئے چڑیا گھر بھی، کوئی دیکھنے کی چیز ہے، بور ہونے والی بات ہے. یہ بھی ناشکری کا جملہ ہے. بجائے اس کے کہ انسان شرمندہ ہو کہ میں اتنا نالائق ہوں کہ ابھی تک میں نے اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہیں جا کے دیکھی، تو اس پہ فخر کرنے لگتے ہیں نا لوگ. تو آپ دیکھیے کہ کبھی انسان چڑیا گھر جائے گا تو جو شیر کو کھلا رہے ہوتے ہیں اور جو جانوروں کے اندر ان کے اس پہ پنجرے میں چلے جاتے ہیں، تو حیرت ہوتی ہے نا کہ ان کو یہ کچھ نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے ان کو کچھ؟ وہ پہچانتے ہیں اپنے محسن کو. ان الانسان لربہ لکنود والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربہ لکنود. انسان اپنے رب کے لیے اس طرح نہیں دوڑتا جس طرح گھوڑے انسان کے لیے دوڑتے ہیں، اور اپنی جان پہ، ان کی جان پہ بھی بن جاتی، لیکن وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے، وہ مالک کے وفادار ہوتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں. تو یہ جو اللہ کی محبت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ بھی نعمتوں کو پہچان کر شکر گزاری کے ساتھ آتی ہے. تو شکر محبت کو بھی کھینچ لاتا ہے اور وہ پھر ایمان میں اضافے کا سبب بنتی. قال بعضهم، ان میں سے بعض نے کہا، اذا كانت القلوب جبلت على محبة من احسن اليها فوا عجبا لمن لا يدري محسنا الا الله كيف لا يميل بكليته اليه. قال بعضهم، بعض نے کہا، اذا كانت القلوب، جب ہوتے ہیں دل، جبلت، ان کی انسٹنکٹ میں، ان کی جبلت میں، یا ان کے اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہوتی ہے، یا وہ اس پر پیدا کیے گئے، علی محبتی، اس کی محبت پر، من احسن الیہا، جو ان کے ساتھ احسان کرے، فوا عجبن، تو بڑی حیرت ہے، تعجب ہے، لمن، اس کے لیے جو، لا یدری محسنا، نہیں پہچانتا، نہیں سمجھتا محسن، الا اللہ، سوائے اللہ کے. کیف لا یمیل بکلیتہ الیہ، کیسے نہیں وہ مائل ہوتا اس کی طرف مکمل طور پر، پھر وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے.
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے، یہ جانتا ہے کہ محسن کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے اور وہ اللہ ہی کو محسن سمجھتا ہے، پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا دل پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو. وقال بعضهم، اور ان میں سے بعض نے کہا، اذا انت لم تزدد على كل نعمة لمؤتكها حبا فلست بشاکر. اذا انت، جب تم، لم تزدد، نہ اضافہ کرو یا نہیں اضافہ ہوتا، جب نہیں تمہارا اضافہ ہوتا، على كل نعمة، ہر نعمت پر، لمؤتكها، اس کے دینے والے کے لیے، حبا، محبت میں، یعنی جب نعمت ملنے پر تمہارا نعمت دینے والے کے ساتھ محبت میں اضافہ نہیں ہوتا یا تمہاری محبت میں اضافہ نہیں ہوتا، فلست بشاکر، تو تم شکر گزار نہیں ہو، آپ شکر گزار کی کیٹیگری میں شامل ہی نہیں. اگر نعمت ملنے پر نعمت دینے والے سے محبت میں اضافہ نہیں ہو رہا. تو یہاں ایک اور چیلنج ہے، اور وہ یہ کہ صرف اللہ کی محبت کا ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس محبت میں اضافہ ہونا ضروری ہے، اس کا بڑھنا ضروری ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سی زیادہ نعمتیں ملتی چلی جاتی. جب بچپن میں بچے ہوتے ہیں تو بچے ہوتے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں تو جوان ہو جاتے ہیں، تو جوانی کی نعمت مل گئی، پھر شادی ہوتی ہے اس کی نعمت مل گئی، کوئی پڑھ لکھ لیتے ہیں، کوئی ڈگری مل گئی، کوئی جاب مل گئی، پھر شادی کے بعد بچے ہو گئے، پھر بچوں کے بعد بچوں کے بچے ہو گئے. کیا نعمتوں میں اضافے ہوتے چلے جا رہے ہیں. پھر انسان زندگی کے آغاز میں بعض اوقات اتنا سٹیبل نہیں ہوتا جتنا وقت کے ساتھ ساتھ وہ سٹیبل ہو جاتا ہے، پھر اس کا گھر بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ کہ بعض اوقات ایک گھر چھوڑ کے ایک اور نئے گھر میں چلا جاتا ہے، اور نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو کیا سوچنے کی بات ہے، میری محبت میں بھی اسی رفتار سے اضافہ ہوا ہے جس رفتار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے میری نعمتوں میں اضافہ ہوا ہے. کیا اس طریقے پہ سوچا ہم نے کبھی؟ کیا واقعی ہم شکر گزار ہیں؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر نعمت پر شکر کا لیول تھوڑا اور اوپر چلا جائے، اور درجہ بڑھ جائے، اور اوپر اور اوپر اور اوپر، اور وہ شکر زیادہ ہوگا تو محبت بھی زیادہ ہوتی چلی جائے گی، آپ کی عبادتیں بھی اور اچھی ہوتی چلی جائیں گی، آپ ذکر میں بھی کثرت کرنے لگیں گے. یعنی ہمارے ہر دن میں، ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر سال میں ہماری عبادتوں کی کوالٹی، ہمارے ذکر کی کیفیت، ہمارے ذکر کی کوانٹٹی، ہمارے صدقہ خیرات کی کوانٹٹی مال کے اضافے کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہنی چاہیے. یہ شکر گزاری ہے. ایک غریب انسان تھوڑا سا بھی صدقہ کر لیتا ہے نا، اس کے لیے کافی، لیکن ایک جس کو اللہ نے بہت دیا ہے اس کے لیے بہت سا دینا بھی اس غریب سے کم ہے جو تھوڑے میں سے بھی دیتا ہے. تو نعمت کے اضافے پر شکر یہ ہے کہ انسان منعم سے محبت میں بھی اضافہ کر لے، اس کی عبادت میں بھی آگے بڑھ جائے. اب اپنا جائزہ لیجیے، آپ اپنا احتساب خود کیجیے کہ آج سے 5 سال پہلے میری نمازوں کا حال کیا تھا، اب کیا ہے. 5 سال پہلے میں کہاں کھڑی تھی دین میں، آج کہاں ہوں. میرے علم میں کتنا اضافہ ہوا 5 سال سے اب تک. میں خیر کے کاموں میں اور کتنا آگے جا رہی ہوں کہ میں پیچھے پلٹ رہی ہوں. ابھی کوئی کہہ رہا تھا مجھے بہت خوشی ہے کہ قرآن کی نعمت مجھے ملی، الحمدللہ. اس پر تو اللہ نے خود فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پہ تو خوش ہونا ہی چاہیے، لازم خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے خوش ہو اس پر. اور کسی چیز کو پا کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پہ خوش ہونا چاہیے. لوگوں کو ان کو مال ملا تو خوش ہونا چاہیے، وہ خود ہی ہو جائیں گے، وہ کہے نہ بھی تو پھر بھی ہو جائیں گے. اولاد ملی ہے تو اس پہ خوش ہو جائیں گے، وہ خود ہی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا، تو اس پہ تو خوش ہونا چاہیے. لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم کورس مکمل کر لیتے ہیں، سارا پڑھ لیتے ہیں، تو پھر وہ خوشی کس قسم کی اور وہ شکر کس قسم کا ہے کہ پھر ہمارے اسی پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں، اس پہ عمل کرنے میں اضافے کی بجائے نقصان ہونے لگتا ہے، وہ انکریز ہونے کی بجائے ڈکریز ہونے لگتا ہے، اور ہم آہستہ آہستہ سلپ ہوتے 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 واپس وہیں پہنچنے لگتے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے. کیوں کہا گیا رب زدنی علما؟ کیا واقعی اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا واقعی آپ کے ہر دن آپ کے علم میں ایک نئی چیز آتی ہے؟ چاہے ایک چیز ہو، بس ٹارگٹ رکھ لیں، ایک نئی چیز تو سیکھنی ہے جو اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھی. یہ ہے شکر. اگر اضافہ نہیں ہو رہا نا خیر کے کاموں میں، کیونکہ انسان جو آگے بڑھتا ہے نا زندگی میں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کی عمر تو گھٹتی جاتی ہے نا، وقت کم ہو رہا ہے.
عمر بڑھ رہی ہے، حقیقی وقت، حقیقی دولت گھٹ رہی ہے. تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا اس کو بڑی فکر لگ جاتی ہے، اللہ تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے کسی بھی کام میں تھوڑے سے دن رہ جاتے ہیں نا، امتحان میں تھوڑے سے دن رہ جاتے ہیں. جب یاد کریں جب آپ ایگزامز دیتے تھے یا دے رہے ہیں، کبھی اس تجربے سے گزرے ہوں، تو جو ڈیٹ شیٹ قریب آتی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، کیا بڑھتا ہے؟ فکر بڑھتی ہے نا، فکر بڑھتی ہے. دن اور تھوڑے رہ گئے، اور تھوڑے رہ گئے، کام وقت، ٹائم کم ہے، ٹائم کم ہے، ٹائم کم ہے. بالکل اسی طرح جب بندے کو نعمتوں کا احساس ہو جاتا ہے نا، حقیقی علم اس کے دل میں آ جاتا ہے، تو پھر اس کو یہی فکر لگ جاتی ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. چاہے 1000 سال بھی ہو نا، پھر بھی اس کو تھوڑا لگتا ہے اللہ پھر میں نہیں عبادت کر سکوں گا، اللہ تعالیٰ پھر میں اور نہیں سیکھ سکوں گا، پھر میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا، پھر میں نماز نہیں پڑھ سکوں گی، قبر میں جا کے پھر روزہ نہیں رکھا جائے گا، پھر یہ جو کچھ میں کرتی نہیں کر سکوں گی، اللہ مجھ سے زندگی میں ہی کروا لے. کہ پتہ نہیں پھر تو ہزاروں سال، جب تک اللہ چاہے، اللہ ہی جانتا ہے ہزار ہیں یا کتنے، پھر تم کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل نا. تو شکر گزار بندہ جو ہوتا ہے نا وہ ٹائم کانشیس بھی ہوتا ہے، لائف کانشیس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ اچیو کرنا ہے، ابھی بہت کچھ رہتا ہے، ابھی حق نہیں ادا ہوا. اور یہ چیز اس کو فضول اور فالتو اور غیر ضروری اور ادھر ادھر کی چیزوں سے نجات دیتی ہے. وہ اپنی منزل پہ، اپنے مقصد پہ اور زیادہ فوکسڈ ہو جاتا ہے. اذا انت لم تؤثر رضا اللہ وحدہ علی کل ما تہوى فلست بصابر. اذا جب، انت تم، لم تؤثر نہیں ترجیح دیتے، نہیں مقدم رکھتے، رضا اللہ اللہ کی رضا کو، وحدہ اکیلے اسی کی، علی کل ما تہوى اوپر ہر اس چیز کے جو تمہیں پسند ہے، جس سے تم محبت رکھتے ہو، جس کی تمہیں خواہش ہے، فلست بصابر تو پھر تم صابر نہیں ہو. کیا زبردست معنی انہوں نے بیان کیا، کیونکہ خواہشات کو کنٹرول کرنا صابرین ہی کا کام ہے. کسی نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا کہ جب آپ کا کسی خاص چیز کے کرنے کو دل چاہ رہا ہو اور وہ نہیں کرنی چاہیے تو پھر کس طرح کنٹرول کرتی ہیں اس کو؟ کیونکہ زندگی میں کچھ کرنے کے لیے بہت سے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اچھا، خواہشات میں لوگ بڑی بڑی خواہشات کا تو نام لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ ایسی ہڈن خواہشات ہوتی ہیں کہ جن کو ہم خواہش بھی نہیں سمجھتے. مثلا کوئی بتائے گا کہ کچھ چیزیں ہماری خواہش ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو فگر آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ خواہش ہے ہماری، ہم سمجھتے ہیں یہ عادت ہے ہماری. کھانے میں گھنٹہ لگانا، سونا اور سوتے چلے جانا، اور موبائل پہ گیم کھیلنا، چائے پینا، اچھا اور فیس بک پہ لگے رہنا، کمنٹس پر کمنٹس کرنا، اور باتیں، یس، باتوں کی خواہش، بولنے کی خواہش، باتوں میں مزے لینا. بیٹھے ہیں اور پھر باتیں 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 اور باتوں کا ختم نہ ہونا. چاہے نماز دیر ہو رہی ہے، کوئی اور ضروری کام لیٹ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، بس ہمیں ایک خواہش ہے. اسی طرح کی کچھ اور ہیبٹس بھی ہماری ہو سکتی ہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جن کو ہم اتنا انجوائے کرتے ہیں کر کے کہ پھر اسی میں ہی لگ جاتے ہیں اور باقی چیزیں رہ جاتی ہیں پیچھے. ان پر بھی نظر رکھیے، کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا دیتی ہیں اور آپ اپنے ٹارگٹس پورے نہیں کر پاتے. وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ زیادہ ضروری اور اہم کام نہیں کر پاتے. آپ نے بڑے بڑے پروگرام بنائے، منصوبے بنائے، میں یہ بھی کروں گی، میں یہ بھی کروں گی. ہوتا ہے نا بعض اوقات ہم کوئی قرآن کی آیت پڑھ لیتے ہیں، کوئی حدیث یا کچھ بھی، تو آپ فوراً اپنا جائزہ لیتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، کل سے تو میں نے تہجد بھی پڑھنے ہیں اور میں نے اتنی تلاوت بھی کرنی ہے اور میں یہ بھی کروں گی اور اسپتال بھی جاؤں گی، کسی مریض کو بھی وزٹ کروں گی، پتہ نہیں کیا 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 لسٹ بنا لیتے ہیں لمبی، اور دیر تک رات کو بناتے رہتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کام صبح تہجد جاتی، اور جب وہ جاتی پھر اس کے افسوس میں ہاتھ ملتے رہتے ہیں اور باقی سارے ٹارگٹس بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور اگلے دن اپنے آپ کو کہتے ہیں آئی ایم اے فیلئر، میں تو اپنے آپ سے ڈس اپوائنٹڈ ہوں، میں تو زندگی میں کچھ کر ہی نہیں سکتی. یہ نہیں سوچتے کہ کیوں نہیں کر سکتی، کیا چیز روکتی ہے آپ کو، غلطی کہاں ہے. اپنی غلطیوں کو دیکھنے کی عادت بنائیں.
جو اصل روٹ کاز ہے، جس چیز نے روکا آپ کو اس بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اس پر ورک کرنے کی ضرورت ہے. کہیں وہ زیادہ بولنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ سوشلائزنگ تو نہیں. اور خصوصاً نئے دور کے جو گیجٹس ہیں، ان کو تو انسان لے لے تو پھر بھول ہی جاتا ہے کہ وہ کس دنیا میں کچھ اور بھی کرنا ہے. جی کہیں جانے کے لیے تیار ہونے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں. خوبصورت بننے کی خواہش، یہ بھی خواتین کی ایک خواہش ہوتی ہے. جی بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ بعض اوقات ہمیں صفائی کا اتنا کریز ہوتا ہے گھروں کی یا سجاوٹ کا اتنا کریز ہوتا ہے کہ پھر اس میں نہ خود کو چین لینے دیتے ہیں، نہ کوئی اور کام کر پاتے ہیں، اور نہ نوکروں کو چین لینے دیتے ہیں، ان کو بھی پیچھے پڑے رہتے ہیں. گھر کو ایک صفائی کیا ہوئی، سب کی شامت آ گئی ہے. جی اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈے ڈریمنگ، سوچتے ہی رہنا، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا سوچ رہے ہیں یہ بھی نہ پتا ہونا. والشکر باللسان، اور زبان سے شکر. الثناء بالنعم، نعمتوں کے ساتھ نعمتوں کی تعریف، نعمتوں کی ثنا. وذکرها، اور ان کا ذکر. وتعدادها، اور ان کی گنتی. واظہارها، اور ان کا اظہار. نعمتوں کی تعریف، ان کا ذکر، ان کی گنتی شمار اور ان کا اظہار. قال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ کہ اپنے رب کی نعمتوں کا پس ذکر کیجئے، اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. وكان عمر بن عبد العزیز یقول فی دعائہ، عمر بن عبد العزیز اپنی دعا میں کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان ابدل نعمتک کفرا او ان اکفرها بعد معرفتها او انساها فلا اثنی بها. اللہم، اے اللہ، انی بے شک میں، اعوذ بک تیری پناہ لیتا ہوں، ان ابدلا کہ میں بدل ڈالوں، نعمتک تیری نعمت کو، کفرن ناشکری میں، وان اکفرها اور یہ کہ میں اس کا انکار کر دوں، بعد معرفتها اس کو پہچان لینے کے بعد، او انساها یا میں اس کو بھلا دوں، فلا اثنی بها پھر میں نہ تعریف کروں تیری اس پر. بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تعالی میں ایسا نہ کروں کہ نعمت کو کفر میں بدل دوں اور پہچان کے اس کا انکار کر دوں اور اس کو بھول جاؤں اور اس کی تعریف ہی نہ کروں. تو نعمتوں کو بھلا دینا، منعم کو بھلا دینا، منعم کے احسان کو بھلا دینا، یہ بھی ناقدری ہے، ناشکری. وہ جو ناشکری کا چارٹ بنایا تھا اس میں ان لفظوں کا اضافہ کر لیجیے کیونکہ یہ نئی بات ہے. نعمتوں کو بھلا دینا، شمار نہ کرنا، اور شکر گزاری میں پھر نعمتوں کو یاد رکھنا اور نعمتوں کو کیا کرنا؟ شمار کرنا، گننا. ذکر اور اظہار تو پیچھے ہو چکا. وقال فضیل، اور فضیل ابن ایاس کہتے ہیں، کان یقال کہا جاتا تھا، من شکر النعمت التحدث بها نعمت کے شکر میں سے ہے اس کا ذکر کرنا، تحدث بها اس کا بیان کرنا. وجلس لیلۃ اور وہ بیٹھے ایک رات کو، هو وابن عیینہ وہ بھی کون بیٹھے؟ فضیل اور ابن عیینہ، سفیان ابن عیینہ مشہور محدث ہیں. یتذاکرانی باہم ذکر کرتے رہے، تذکرہ کرتے رہے، النعمہ نعمتوں کا، الی الصباح صبح تک. دونوں بیٹھ گئے اور نعمتیں گننے لگے، گنتے رہے کہ صبح ہو گئی. یہی عارفین، ان کو عارفین کہتے ہیں نا، جو اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں. ان کو نظر آتی کیونکہ ان کے دل کی آنکھیں کھلی ہوتی تو وہ پھر گن بھی سکتے ہیں اور اتنی دیر گن سکتے ہیں. کبھی خود بھی اکیلے بیٹھ کے گنے، ذرا لکھیں اور پھر دیکھیں کہ صرف ہم کہاں تک جاتے ہیں اگر 100 بھی پوری ہو جائیں تو. والشکر بالجوارح اور جوارح کے ساتھ شکر کیا ہے؟ اللہ یستعان بالنعم الا علی طاعت اللہ عز وجل، اللہ کی نہ یستعان مدد لی جائے، بالنعم نعمتوں کے ساتھ، اللہ مگر، علی طاعت اللہ مگر اللہ کی اطاعت پر، عز وجل عزت و جلال والے کی، یعنی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں ہی استعمال کیا جائے. وَأَن يُحْذَرَ مِنْ اسْتِعْمَالِهَا فِي شَيْءٍ
اور یہ کہ بچا جائے ان کے استعمال سے فی شیئن کسی ایسی چیز میں من معاصیہ جو اس کی نافرمانی میں سے ہو، معصیت میں سے ہو، گناہ کے کام میں سے ہو. یہ بھی ناشکری ہے کہ اللہ مال دے اور انسان اس کو اللہ کی ناپسندیدہ جگہوں پر خرچ کرے، اسراف کرے، فضول خرچی کرے، حرام کاموں میں لگائے، دکھاوے میں لگائے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعملوا آل داود شکرا، عمل کرو اے آل داود شکر کے طریقے پر، یا اے آل داود شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو. اعملوا آل داود، عمل کرو آل داود شکرن بطور شکر، یعنی شکر ادا کرنے کے لیے. اعملوا آل داود شکرا. قال بعض السلف، بعض سلف پائس پریڈیسیسرز میں سے ایک کہتے ہیں، لما قیل لهم هذا، جب ان سے یہ کہا گیا، لم تأت علیہم ساعۃ الا وفیہم مصل، نہ گزری ان پر کوئی گھڑی مگر یہ کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا تھا. کن کے اندر؟ آل داؤد میں. یعنی آل داؤد نے شکر ادا کیسے کیا؟ خوب نمازیں پڑھ کے، سجدے کر کے، اللہ کا ذکر کر کے. جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا نا کہ پہلے مرد پڑھتے، پھر عورتیں وہ سو جاتی تھی، رات پوری جیسے جاگتے نا نمازوں کے لیے. ایک وقت میں جب ایک لاٹ سو جاتی تو دوسرے اٹھ کے پڑھنے لگتے، وہ سو جاتے تو تیسرا گروہ اٹھ جاتا، اور اس طرح مسلسل عبادت ہوتی رہتی. ومر ابن المنکدر بشاب یقاوم امرأة فقال یا بنی ما هذا جزاء نعمت اللہ علیک. ومر، اور گزرے، ابن المنکدر ایک شخص کا نام ہے، وہ گزرے بشاب بن ایک نوجوان کے پاس سے، یقاوم جو مقابلہ کر رہا تھا، امرأتن ایک عورت کا. فقال، تو وہ کہنے لگے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ما ھذا جزاء نعمت اللہ علیک، نہیں ہے یہ بدلہ نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا، علیک جو تجھ پر ہے. اللہ نے تجھے مرد بنایا، تجھے طاقت دی، جوانی دی، اور تم ایک عورت کے مقابلے پہ لگ گئے، اس کے پیچھے پڑ گئے ہو. تو یہ شکر نہیں ہے. یعنی انسان اگر شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو اپنی طاقتوں اور صلاحیتوں کو صحیح جگہ استعمال کرے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی مثلاً اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو لکھنے کی صلاحیت دی ہے تو کوئی اچھی چیز لکھیں. کوئی اور کام کرنے کی قوت صلاحیت دی ہے تو بیکار میں اس صلاحیت کو ضائع نہ کریں. اپنی صلاحیتوں کو، ریسورسز کو ان کاموں میں نہ لگائیں جن کا کوئی نفع نہیں نکلنے والا. مثلا فضول کی بیکار بحثوں میں الجھنا، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. فالعجب ممن يعلم ان كل ما جاء به من النعم من الله ثم لا يستحيي من الاستعانة بها على ما نهاه. فالعجب، تو بڑی عجیب بات ہے، ممن اس شخص پر، یعلم جو جانتا ہے، ان یہ کہ کل ما جاء به جو کچھ اس کے پاس آیا ہے یا اس کے پاس موجود ہے، من النعم نعمتوں میں سے، من اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، ثم لا يستحی پھر نہیں وہ شرماتا، من الاستعانۃ بها ان نعمتوں سے مدد لینے پر، اللہ اس کام پر، ما نہاہ جس سے اللہ نے روکا ہے. یعنی بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک شخص کو یہ پتا بھی ہے کہ یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے، اور یہ جانتے بوجھتے پھر وہ اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہے. مثلا کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ آنکھیں آپ کو اللہ نے دی ہیں؟ جی یہ معلوم ہے، جانتے ہیں؟ پھر کتنی عجیب بات ہوگی اگر آپ ان آنکھوں سے وہ منظر دیکھیں، وہ سینز دیکھیں، وہ چیزیں دیکھیں جن کو دیکھنے سے اللہ نے روکا ہے. کیا یہ شکر نعمت ہوگا کہ اللہ نے میری آنکھیں سلامت رکھی ہوئی تاکہ میں حرام چیزیں دیکھتی رہوں؟ نو، یہ ناشکری ہے، سخت ناشکری. پھر آپ دیکھیے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ذہن دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی. کیا یہ زیبا ہے ذہین لوگوں کو کہ وہ اس عقل کو اللہ کی ایگزسٹنس کے خلاف پروو کرنے میں، یا اللہ کی ایگزسٹنس کو یا اللہ کے وجود کو نہ ماننے میں، دلائل دینے میں استعمال کرے؟
کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو لوگ بہت جینیس ہوتے ہیں، بہت زیادہ برینی ہوتے ہیں، ایکسٹرا انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان کی جو عقل ہے وہ کس کام میں لگتی؟ بعض اوقات حق کو پانے کی بجائے حق کے خلاف استعمال ہونے لگتی. وہ فلسفے اور لاجک اور عقل کے پیچھے اتنا جاتے ہیں کہ اللہ ہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اور پھر اس بات پر اپنی ساری قوت لگا دیتے ہیں کہ اس کو ثابت کیا جائے کہ یہ اس کائنات کا کوئی رب نہیں. ایک ایوریج انسان جو ہوتا ہے نا، جو پڑھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، مان جاتا ہے اس کو، لیکن جب اللہ تعالیٰ ذرا سی بھی عقل دیتا ہے نا بندے کو، تو وہ بعض اوقات اس عقل کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے. شاید شیطان بھی اس کے پیچھے زیادہ لگ جاتا ہے کہ اس کو سیدھی راہ پہ آنے نہیں دیتا. یوں لگتا ہے جیسے عام انسان کے پیچھے عام شیطان ہوتا ہے، اور جو زیادہ قابل اور زیادہ انٹیلیجنٹ اور زیادہ صلاحیت والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے زیادہ بڑا شیطان ہوتا ہے. اللہ عالم، لیکن لگتا ہے ایسے ہی ان کا امتحان زیادہ سخت ہوتا ہے. عام طور پر بھی آپ دیکھیں جن لوگوں کے پاس معمولی علم ہوتا ہے نا، جب آپ ان کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں تو وہ کس طرح لیتے ہیں اس کو. آپ کو دو طرح کے لوگوں میں اگر بات کرنے کا موقع ملے، کوئی لیکچر دینے کا، کچھ سمجھانے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن کے پاس نسبتاً کم علم ہوتا ہے وہ توجہ سے بات کو سنتے ہیں، اس کو جلدی جذب کرتے ہیں. جن کے پاس تھوڑا سا علم ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آپ جو دے رہے ہو تو اس میں شک کرتے ہیں، پھر اس کو انالائز کرتے ہیں. اچھی عادت ہے، ہر چیز سنی سنائی کو قبول نہیں کر لینا چاہیے، لیکن جب دین کا معاملہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو پھر ہر چیز کو عقل کی سان پہ نہیں چڑھانا چاہیے. اس بات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ثابت ہو کہ اللہ نے کہی ہے اور یہ پرووڈ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. اس کے بعد اس کے آگے خضوع، سر تسلیم خم، جھک جائے، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. اگر ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے وہ ضرور کرے، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ اس کو ڈس اپروو کر سکے، اس لیے کہ اس کو سمجھ سکے. دل کے اطمینان کے لیے تو سوال کیا جا سکتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. لیکن اگر نیت خراب ہے اور سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ دوسرے کو لاجواب کیا جائے اور اپنی مرضی کا کوئی جواب حاصل کیا جائے، تو یہ بات غلط ہوگی، یہ ایکسرسائز غلط ہوگی. اخی المسلم، اے میرے مسلمان بھائی، ہا انت قد عرفت فضیلۃ الشکر وحقیقتہ واقسامہ فقل لی بربک. ہا انت، یہ تم ہو، قد عرفت، تحقیق تم نے پہچان لی، جان لی، فضیلت الشکر، شکر کی فضیلت جان لی، الحمدللہ، وحقیقتہ، اور اس کی حقیقت، واقسامہ، اور اس کی اقسام. ہم نے ابھی تک کیا پڑھا؟ شکر کی فضیلت، حقیقت اور اس کی قسمیں. فقل لی، تو بتاؤ مجھے، بربک، تمہارے رب کی قسم، تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں، هل انت من الشاکرین حقا، کیا واقعی تم شکر گزار لوگوں میں سے ہو؟ سچی سچی، واقعی، حقا. هل انت من المحبین للہ صدقا، کیا تم اللہ سے محبت کرنے والے میں سے ہو حقیقی طور پر، سچی طور پر، صدق کے دل سے؟ کیا تم صدق کے دل سے اللہ سے محبت کرتے ہو؟ هل انت من الخاضعین للہ شکرا، کیا تم اللہ کے لیے جھک جانے والوں میں سے ہو شکر کرتے ہوئے؟ کیا تم شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جھکنے والوں میں سے ہو؟ هل انت من المعترفین للہ بالفضل والنعمت، کیا تم اعتراف کرنے والوں میں سے ہو اللہ کے لیے فضل اور نعمت کا، کہ یہ نعمت اور فضل اللہ ہی کی طرف سے ہے؟ هل انت من المثنین علی اللہ عز وجل بها، کیا تم اللہ عز وجل کی ان نعمتوں کی وجہ سے تعریف کرنے والوں میں سے ہو، حمد و ثنا کرنے والوں میں سے ہو؟ هل ظہر، کیا ظاہر ہوتا ہے، اثر الشکری، شکر کا اثر، علی قلبک، تمہارے دل پر، کیا تمہارے دل میں شکر کا کوئی اثر آیا؟ هل ظہر اثر الشکر علی لسانک، کیا تمہاری زبان پر شکر کا کوئی نشان ظاہر ہوا، کوئی علامت ظاہر ہوئی، کوئی اثر آیا؟ هل ظہر اثر الشکر علی جوارحک، کیا تمہارے اعضاء پر شکر کے کوئی اثرات نظر آئے، ظاہر ہوئے؟ هل ظہر اثر الشکر علی اخلاقک و تعاملاتک، کیا شکر کا اثر تمہارے اخلاق اور معاملات پر ظاہر ہوا؟ اب یہ آپ نے خود جائزہ لینا اپنا کہ میری گفتگو میں اللہ کے شکر کے الفاظ کتنے شامل ہو گئے ہیں.
ان مواقع پر بھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ شکر ادا کیا جائے. مثلا صبح سب سے پہلا لفظ آپ اٹھ کر کیا بولتے ہیں؟ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور پھر کھانا کھا کر یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے پانی پی کر شکر ادا کرنا اور ایک ہوتا ہے پینے سے پہلے بھی شکر ادا کرنا اس بات پر کہ اللہ نے دیا ہے. دیکھتے ہی شکر کہ شکر پانی آ گیا. تو اب یہ اس کورس کے کرنے کے بعد اور اس دوران بھی آپ اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ میرے دل کی حالت کیا ہے, میری زبان یا بول میں کیا تبدیلی آئی ہے شکر کے اعتبار سے, اور پھر میری عبادت میں کیا بہتری آئی ہے, میرے روزمرہ کے کاموں میں کیا اور خیر کی چیز شامل ہوئی ہے, یا جو میں کرتی ہوں خیر کے کام اس پر بھی میں کیا شکر ادا کر رہی ہوں. اب آپ میں سے کوئی کچھ کہے گا؟ میں کہنا چاہتی ہوں کہ جب میں صبح اٹھتی ہوں مجھے اللہ کا شکر تو ادا ہوتا ہی ہے الحمدللہ, لیکن ایک دل میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں, کچھ خوف بھی ہوتا ہے اور کچھ خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے اتنی چیزیں دی ہیں تو میں ان کا شکر کیسے کروں. میں کچھ دل سے ایسا کوئی کام یا کوئی چیز اس دن ایسی کروں کہ کسی نہ کسی طرح میں اس دن اللہ کا شکر ادا کر سکوں. اللہ کو کوئی نیکی, کوئی چھوٹی سی چیز, کچھ میرا ایم ہوئے کہ میں اس دن کے خاطر کوئی دن ضائع نہ جائے, کوئی بھی ایسا کام ہے کوئی اللہ کا کام ہو جائے تاکہ میرا شکر ادا ہو جائے. اور بہترین چیز یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے نا اس کو شیئر کرنا شروع کر دیں. علم دیا تو علم شیئر کریں, مال دیا تو مال شیئر کریں, اللہ نے آپ کو خوشی دی ہے کوئی تو آپ دوسروں کے ساتھ خوشیاں شیئر کریں, ان کو خوش کریں. جس نعمت پر آپ کی نظر جاتی جائے تو اس کے بارے میں سوچیں کہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہے اور شکر کے طور پر مجھے اس کو آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. جی خوف سے بھی جو دل میں آتا ہے جی اللہ کی نعمتوں کا خوف بھی آتا ہے کہ اللہ بس اس کا ہم شکر ادا کرتے رہیں. خوف اس چیز کا ہوتا ہے نا کہ زائل نہ ہو جائے. استاذہ یہ جو سمینا واتانا کی جو توفیق ہے جو ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ ذرا زیادہ ذہین لوگ جو ہوتے ہیں تو اس بات کو اس اندازے پر نہیں دیکھتے, حالانکہ اللہ کے حکم کے لیے تو بس یہی ہے کہ انسان اس کو قبول کر لیں. تو اس چیز پر بھی اپنے کچھ عرصے سے اس چیز پر شکر ادا کرنے کی کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ بات سن کر تو انسان مان لے, کیونکہ اپنے آس پاس ایسے لوگ ہیں اور دل چاہتا ہے کہ کسی طرح انسان ان کو کنوے کرے کہ بس جو بات اللہ نے کہی اس کو بس ایسے ہی مان لینا ہے, اس کے اندر تحقیق مزید یا تنقید یا کوئی ایسی بات کے دل میں الجھن ڈالے, وہ نہیں ہونی چاہیے. یعنی واقعی اس بات پر بھی شکر کہ اللہ تو نے ہمارے دلوں کو یہ سب حق قبول کرنے کی توفیق بخشی ہے, کیونکہ اگر وہ توفیق نہ بخشے وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. استاذہ مجھے یہ بہت عرصے سے یہ ہوتا ہے, بعض اوقات جہاں ہم جیسے الہدا میں کام کرتے ہیں تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آ کے کوئی پیسے پکڑا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کسی کی ضرورت میں لگا دیں. اب وہ پیسے اس نے دیے ہیں اور میں نے صرف آگے پہنچا دیے ہیں اور حدیث کے مطابق پھر مجھے بھی اس کا اجر مل رہا ہے. وہ مجھے اتنی اوور ویلمنگ لگتی ہے نا ہمیشہ کہ میں نے تو کچھ کیا نہیں, نہ اپنے پاس سے کچھ لگایا نہ کچھ, اور اس کا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے شکر بعض اوقات آپ کسی نعمت کی افادیت جب سوچتے ہیں آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ اس کا شکر ادا بھی کر سکتے ہیں. اتنا بیٹھے بٹھائے آپ کی اللہ تعالیٰ ملٹیپلائی کرتا رہتا ہے. تو بس وہی ہے کہ ہم تو بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے کلمات دل سے پڑھ لیں تو بس پھر ہم کر سکتے ہیں. اور پھر اس چیز کی بھی کوشش کہ اس کی خواہش کے مطابق بہترین اور بیسٹ جگہ پر لگائے. جی اس میں شکر جی اس سے پھر پوچھا کہ کہاں لگانے ہیں, کدھر لگانے ہیں, پھر اسے بتایا جہاں وہ کہیں وہاں لگائیں, ضائع نہ کریں, اور بس پھر اتنی سی بات پہ آپ کو اتنا ڈھیروں اجر مل جائے. بالکل. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ کون سی ایسی چیز ہوگی, کون سا ایسا عمل ہوگا جس میں یہ شکر کی ساری اقسام جمع ہو جائیں. تو میرے ذہن میں نماز ہی آئی. اب دیکھیں آل داؤد نے بھی وہی کیا اور کل جو ہم نے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہی. تو میں نے ڈیفینیشن سامنے رکھ کے دیکھی تو آپ دیکھیں زبان سے شکر, دل سے شکر, پھر اعضاء سے جوارے سے شکر, پھر حمد و ثنا ہو رہی ہے, تسبیحات اللہ کی تعریف بھی ہو رہی ہے, پھر جب سجدے میں جا رہے ہیں تو عاجزی بھی آ رہی ہے ساری. تو بہترین شکر ہمیں ان دونوں سے بھی یہی مل رہا ہے اور یہاں پہ بھی. جزاک اللہ خیر. واقعی یعنی نماز ایک جامع عبادت ہے جو شکر کی ساری اقسام کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. شکر اور نہ شکری کے بارے میں یہ جامع پتہ چلنے سے پہلے اور یا دل میں یہ احساس ہونے سے پہلے شکر گزاری کا, اس سے پہلے جو نہ شکریاں ہو گئیں ان کا حل بھی بتائیں, ان پہ کیا کرے بندہ. بس اب زیادہ شکر ادا کرنے لگ جائیں, کفارہ ہو جائے گا, ریورس کر دیں اس کو. استاذہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ ہر روز اضافہ ہونا چاہیے ہماری شکر میں اور اللہ کی محبت میں, تو مجھے وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا آج جو ہے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہ ہوا. اصل میں یہ حدیث ہے نہیں, ایسی قول ہے کسی کا, لیکن بات بڑی اچھی ہے. جی صاحب.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फाज़ा मैं ये सोच रही थी कि हमें शुक्र की तौफीक भी अल्लाह से मांगनी चाहिए। जी हाँ, रब्बि औज़अनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्दाहु व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। सासा मेरे साथी हैं, तो उनकी नेचर में मैंने बहुत ज़्यादा खुश रहना देखा था, और वो उनकी ये क्वालिटी है कि वो बहुत लोगों को जमा भी कर लेती हैं और कैश वगैरह के मामले में भी ना बहुत निकलवा लेती हैं लोगों से माशाल्लाह, और सारे काम उनके कंप्लीट हो जाते हैं। उनसे मिलते रहने का मौका मिलता है, तो मैंने पूछा था उससे कि तुम क्या करती हो ऐसा ना, तो उन्होंने मुझसे शेयर किया था कि मैं जब भी मेरी छोटी सी भी कोई चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी कर देते हैं ना, तो मैं वो जगह भी नहीं छोड़ती और सजदा करती हूँ शुक्र का। जैसे मुझे बता रही थी, कहती कि मेरे से भी अक्सर ये गलती होती थी, दूध उबल जाता था, तो वो कहती कि दूध उबला नहीं होता था और मेरी नज़र अगर पड़ जाए ना, तो मैं इस चीज़ पे भी अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि शुक्र है कि उबला नहीं। तो मैंने बहुत सीखा, उससे फ़ायदा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हुआ है। जी वालेकुम सलाम। मैम पहले हम लोग शुक्र तो बहुत करते थे, लेकिन कभी उसको ना सही तरह से पता नहीं चलता था। आज सुबह जब हम लोग आ रहे थे ना अपनी गाड़ी में, तो वहाँ पे ना एक छोटा सा ना गड़ा सा था, उसमें ना हमारी गाड़ी स्लिप होकर अंदर चली गई थी जब हम यहीं पे सुबह आ रहे थे। तो उस टाइम हम इतना ज़्यादा डर गए थे, हम 3 कज़न ही थी, तो उस टाइम पे जो डर गए और जब हमारी वहाँ से अल्लाह ताला ने मदद की ना, तो उस टाइम जो दिल से हमारे शुक्र निकला ना, तब मुझे ये बात याद है कि अब शुक्र का मायने होता क्या है। दिल से उस टाइम हमारे शुक्र निकला था, और इस टाइम वाकई हमने शुक्र किया था। और ये हकीकत है कि शुक्र करके पता चलेगा कि शुक्र है क्या है और उसकी लज्जत क्या है शुक्र अदा करने की, क्योंकि शुक्र खुशी अदा करता है बंदे को। उस टाइम शुक्र निकला। अब शुक्र नहीं अदा किया हमने और नेमतें जो छीन गई हमसे, तो वो कैसे मिलेंगी? और फिर शुक्र शुरू कर दे, अल्लाह ताला और दे देगा, अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है। ठीक है, नेमतें छीन जाने पर भी शुक्र अदा करें फिर? जी, उस पर ये कि क्योंकि अल्लाह ताला बाज़ औक़ात कोई चीज़ जब हमसे लेता है तो उसके बदले हमें रुजू की तौफीक देता है, अल्लाह की तरफ पलटने की, इस्तिग़फ़ार की तौफीक देता है, ज़िक्र की तौफीक देता है, इबादत की, तो उस पर भी शुक्र। क्योंकि जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम थे, तो उनको लंबी बीमारी आई, तो वो सब्र के साथ शुक्र भी करते थे कि उस वक्त जब मेरे पास बहुत कुछ था तो भी मैं अल्लाह की इबादत करता था, लेकिन अब जब कुछ नहीं रहा तो मैं और ज़्यादा अल्लाह के करीब हो गया हूँ। तो बाज़ वक़्त दुनिया की जो चीज़ें हमें मिली होती हैं, अगर वो हमारे से कम हो जाए ना, तो हमें और ज़्यादा इबादत के लिए वक्त मिल जाता है। मसलन जब बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं, वो अपने घरों में चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है, उनके दूर जाने पे इंसान उदास तो होता है, लेकिन जो फरागत मिलती है उस पर शुक्र भी अदा करता है इंसान। चेहरों की हालत और चेहरों की मुस्कुराहट बताती है कि हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं या नहीं। ज़ाहिर है जिसको शुक्र होगा वो नेमत में नजर होगी तो खुश रहेगा, खुश होगा तो फिर मुंह भी खिलेगा। और उस्ताद ये सवाल है कि अगर नेमत का इजहार दूसरों के सामने करे तो फिर नजर लगने का भी डर होता है ना, तो उस नेमत को नजर ना लग जाए। देखिए, कल भी मैंने ये बात की थी कि नेमत के इजहार का मतलब ये नहीं कि इंसान बैठ के तो कहानियाँ सुनानी शुरू कर दे और अपने हर चीज़ को खोल खोल के लोगों के सामने रख दे कि ये भी देखो और ये भी देखो। दिखावा मकसूद नहीं है, लेकिन होता है कि बाज़ औक़ात जैसे किसी बात का जिक्र हो रहा है, ये किसी मुनासबत से, या कोई आप ऐसी चीज़ किसी के साथ शेयर करते हैं कि जिससे दूसरे को कोई फ़ायदा होता है, तो मौके की मुनासबत से ही करेंगे, और बाकी आप इकरार और इजहार जो है वो अल्लाह के सामने करें। ओके, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।